تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو انجام بینی کی اہمیت بتائی جا رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ مردانگی جو ہے، مرد کی جو فضیلت ہے عورت پر، وہ اس کی طاقت یا اس کے کمائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انجام بینی کی وجہ سے ہے۔ عورت انجام بینی میں پیچھے ہوتی ہے، جبکہ مرد انجام بینی میں آگے ہوتا ہے۔ انجام بینی کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اس کے انجام پہ نظر رکھنا۔ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں تو اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ یہ جو فور سائٹ ہوتی ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے آگے کی سوچ کا کام کرنا، اس کو پری ویژن کہتے ہیں۔ تو اس میں مرد آگے ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے وقت اگر انجام کو دیکھ کر اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے، اس کے حساب سے اگر آپ کام کریں، بات کا پہلے سوچ لیں اور وہ سوچ کر کام کریں تو اس کے رزلٹس اچھے آتے ہیں۔ جو لوگ آگے کا نہیں سوچتے، آج کا سوچتے ہیں، موجودہ حالت کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کا پریزنٹ، اگر اس کے حساب سے کام کریں گے تو آگے آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھوٹا سونا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے پریزنٹ کو دیکھنے والا ہوتا ہے، انجام کو نہیں دیکھتا، اس لیے کچھ وقت کے لیے مارکیٹ میں چل جاتا ہے، لیکن یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ جب اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی تو ویلیو اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر شروع میں، ابتدا میں ہی ہم اگر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، اپنی آخرت کی فکر کر کے دنیا میں ہی اپنے آپ کو شرمندہ کر لیں تو آخرت کی شرمندگی سے بچ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو فیک طریقے سے ہائی لائٹ کیا یا اچھا بنا کے پیش کیا یا اپنی اچھائی کی فکر کی تو انجام خراب ہو سکتا ہے، اور انجام خراب ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا حشر بالکل منافقین کی طرح اور بدبختوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو انجام کی فکر کرو، پریزنٹ کو، آج کو نظر انداز کرو۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انجام اچھا ہو رہا ہے تو پریزنٹ کو نظر انداز کرنا۔ تو پہلے آپ کی نظر انجام پہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ پریویژن ہے تو پھر اس کا فیوچر اچھا ہے۔ اگر پہلے سے پتا چل جائے کہ اس کام کا انجام خراب ہونے والا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ تانبا اگر اپنے اوپر سونے کا پانی چڑھا لے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اصلی سونے کی طرح ظاہر کرے تو اس وقت تو شاید چل جائے، لیکن بعد میں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ تانبا ہیں تو تانبا ہی رہو، کیمیا کو ڈھونڈو کہ جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کو پکڑو، اور تانبا ہے تو کوئی بات نہیں، سونا بن جاؤ مگر اصلی سونا بنو۔ چون شکستہ دل شدے از حال خویش، جا برے اشکستگاں دیدے بپیش۔ جب اپنی بری حالت پر آپ اب رنجیدہ ہو جاؤ، افسوس کرو، ریگریٹ کرو، تو بعد میں قیامت کے دن ریگریٹ کرنے اور افسوس کرنے سے بچ جاؤ گے۔ تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے اس کی تلاش کرو، تمہارا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ یہ تب ہو سکتا ہے تبھی آپ افسردہ اور رنجیدہ ہوں۔ اگر آپ جو کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر اس شدت کے ساتھ قائم ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو درستی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہگار مان کر چلتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو گناہگار ہی نہ سمجھے
تو ظاہر بات ہے وہ رحمت کو تلاش ہی نہیں کرے گا اور ویسے ہی رہ جائے گا۔ آخ بترا دید او اشکست شد، از شکستہ بند در دم بست شد۔ اور جو انجام کو دیکھ لیتا ہے وہ ابتدا میں شکستہ دل ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، اور فوری جو اس کی افسردگی دور کرنے والا ہے اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو وہ طبیب کے پاس جائے گا، علاج کرائے گا۔ اگر بیمار آدمی اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے تو وہ طبیب کے پاس جائے گا بھی نہیں اور اس کی بیماری دور ہوگی بھی نہیں۔ فضل مسہارا سوئے اکسیر راند، زرندود از کرم محروم ماند۔ اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو انسان کو، شرمندہ ہونے والے کو، جو کہ تانبا ہے، کیمیا کی طرف روانہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مختصر بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ تانبے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے مت رہو، وہ فیک ہوتا ہے۔ آپ تانبا ہی رہو، کیمیا کو تلاش کرو، کیمیا کے پاس جاؤ، وہ کیمیا گر آپ کے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ جو ملمع شدہ ہوتا ہے، جو فیک ہوتا ہے، جو سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہوتا ہے، بناوٹی ہوتا ہے، وہ کرم سے محروم ہوتا ہے۔ اے زرندودا مکن داوا ببی کہ نمانت مشتریت آما چنی۔ اے ملمع کیے ہوئے انسان، بناوٹی طریقہ اختیار کیے ہوئے انسان، جھوٹ موٹ کا ظاہر کو صاف کرنے والے انسان، اپنے آپ کو اصلی ہونے کا دعویٰ مت کر۔ اے وہ تانبے جس نے سونے کا پانی چڑھا لیا ہو، اپنے آپ کو اصلی سونا ہونے کا دعویٰ مت کر، کیونکہ یاد رکھ اگر تو نے اپنے آپ کو اصلی سونے کی طرح پیش کیا اور آدمی نے دھوکے سے تجھے خرید بھی لیا تو وہ تیرا خریدار جو ہے وہ ہمیشہ اندھا رہنے والا تو نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو تیری حقیقت کھل جائے گی۔ آپ ایسے بناوٹی شیخوں کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بناوٹی طور پر بزرگوں کا لباس، ان کا حلیہ، ان کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اگر یہ حالت ہے تو بہتر یہ ہے کہ تو تانبا ہی رہے۔ سونے کا پانی چڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ تو تانبا ہی رہے، ورنہ کیا ہوگا، آج تو لوگ تیرے گرویدہ ہو جائیں گے، لیکن جب تیری اصلیت کھل جائے گی، کیونکہ جو سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبا ہوتا ہے وہ زیادہ دن تک ٹک کے نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی تو اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ نور محشر چشم شاں بینا کنت، چشم بندی یہ ترا رسوا کنت۔ اور پھر قیامت کے دن، جب قیامت کے دن سب لوگ حاضر ہوں گے، اس وقت تو ہر کسی کی اصلیت سامنے آ ہی جائے گی۔ اندھا بھی ہے تو اس وقت آنکھ والا ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہ جو لوگوں کو بینا کرنے والی، لوگوں کو دیکھنے والی جو ساعت ہے، اس ساعت سے پہلے ہی اگر آپ اپنے آپ کو نارمل تانبا سمجھ کر، کیمیا سے رجوع ہو کر اپنے آپ کو اصلی سونا بنا دیے گئے ہوتے تو یہ لوگوں کی نظر بندی سے آپ لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے تھے ڈپلیکیٹ پانی چڑھا کر، وہ تو نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے ایسے لوگ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے۔ بن گراہارا کے آخر دیداند، حسرت جہاں ورش کے دیداند۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اینڈ کو دیکھا ہے، آخرت کو دیکھا ہے، ان کی نظر میں آخرت سب کچھ رہی ہے۔ جو دنیا کو دیکھ کر دنیا کمانے کے لیے پیر بنے ہیں وہ رسوا ہونے والے ہیں، اور جو اصلی ہے، جو دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ آخرت اس کے پیش نظر رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا وہ لوگوں کے لیے اس کی ذات رشک کا باعث بنے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسا مرحلہ آئے گا بعد میں کہ اب تو بھلے ہی وہ عام انسانوں کی طرح آپ کو دکھائی دے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس کی اصلیت جب کھل کے سامنے آ جائے گی تو لوگ رشک کریں گے۔ من گراہارا کے حالی دیدانت، سر فاسد زسل سر ببریدہ اندھ۔ ان کو مت دیکھو جو حال کے پیچھے جاتے ہیں، آج کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی طرف مت جاؤ۔ جو دنیا داری کر رہے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ۔ دینداری کا لباس پہن کر، دینداروں کی باتیں رٹ کر جو
دینداری کا کام کر رہے ہیں بظاہر، لیکن اصل میں ان کو دنیا حاصل کرنا مقصود ہے، تو ان کے پیچھے مت جاؤ۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو فاسد راز والے ہیں، جھوٹے راز والے ہیں، اصلی راز سے ان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو اصلی راز کی باتیں ہیں، جو باطنی باتیں ہیں، روحانی باتیں ہیں، انہوں نے ان باتوں کو رٹ لیا ہے، اب وہ بیان کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی راز جاننے والے ہیں۔ ان کے اوپر ایسا کچھ نہیں گزرا ہے، یہ رٹے ہوئے طوطے، اس کو کہتے ہیں سر فاسد۔ راز تو بیان کر رہے ہیں لیکن فاسد ہے، جھوٹا ہے، اصلیت والا نہیں ہے۔ پیش حالی بھی کہ در جہلست و شک، صبح صادق صبح کاذب ہر دو یک۔ جو حال والا ہوتا ہے، آج کی سوچنے والا، اپنے آج کو اچھا بنانے والا دنیا دار، یہ ہمیشہ شک اور نادانی کا شکاری رہتا ہے، جہالت کا شکاری رہتا ہے۔ بھلے ہی باتیں اچھی کر رہا ہوگا لیکن ان کے اندر یہ چیز کبھی نہیں گئی ہے، صرف اوپری طور پر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیتل کو سونا کا پانی چڑھا دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے صبح صادق، ایک چیز ہوتی ہے صبح کاذب۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھٹ کر آسمان پر سورج کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے صبح کے وقت پر، یعنی یوں سمجھیے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے، آپ دیکھیں گے حالانکہ رہتا تو ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن آسمان کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے، اس کی تابانی آسمان پر جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ لیکن صبح صادق سے کچھ وقت پہلے کچھ دیر کے لیے آسمان پہ روشنی آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ایسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ اگر آپ صبح کاذب کو، اس روشنی کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ صبح ہو چکی ہے اور سفر پر نکل جائیں اندھیرے جنگل میں، تو پھر اندھیرا چھا جائے گا آپ کے نکلتے ہی، کیونکہ وہ صبح صادق نہیں تھی، صبح کاذب ہے۔ ٹرو ڈان اور فالس ڈان، زوڈیکل لائٹ بھی کہتے ہیں، اور فیک اسٹارٹ جب بھی ہوتا ہے کسی چیز کا، اس وقت بھی یہ استعمال ہوتا ہے، فالس ڈان۔ تو ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہے، لیکن دھوکہ دینے والے جو اپنے آپ کو ڈان، ٹرو ڈان بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اصل میں ٹرو ڈان نہیں، فالس ڈان ہیں۔ صبح کاذب صد ہزاراں کارواں، داد برباد ہلاکت اے جواں۔ اس طرح کے صبح کاذب نے لاکھوں قافلوں کو برباد کیا ہے، ان کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اے جوان سنبھل جا، جعلی پیروں کے چنگل میں مت پھنس، اگر تو پھنس جائے گا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ صبح صادق را طلب کن اے عزیز، تاز صدق او شوی صاحب تمیز۔ اے میرے پیارے، اے میرے عزیز دوست، طلب کرو، صبح صادق کو طلب کرو، انتظار کرو کہ صبح صادق طلوع ہو، اس کے بعد ہی نکلو۔ اور جب کوئی آدمی سچے دل سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے، اس کے خلوص کی سچائی، اس کے نیت کی سچائی اس کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر وہ تمیز کرنے والا بن جاتا ہے۔ نیست نقدے کش غلط انداز نیست، وائے آجاں کش محک کو گاز نیست۔ کوئی کھرا سکہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کھوٹا سکہ نہ ہو۔ جہاں اصلی لوگ ہوتے ہیں وہاں نقلی بھی ہوتے ہیں، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، ہر فیلڈ میں ہے، اصلی کے ساتھ نقلی، اصلی ہے تو نقلی بھی ہے، عالم ہے اصلی تو نقلی عالم بھی ملے گا، پیر ہے اصلی دنیا میں تو نقلی پیر بھی ملے گا، ڈاکٹر ہے اصلی تو نقلی ڈاکٹر بھی ملے گا۔ ہر فیلڈ میں اصلی کے ساتھ نقلی ضرور ہوتا ہے، اور جس کے پاس اصلی اور نقلی کو پہچاننے کی کسوٹی نہیں ہے اس پر مصیبت آ ہی جاتی ہے۔ کسوٹی تلاش کرو، کیا کرائیٹیریا ہے اصلی اور نقلی کو پہچاننے کا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر پرکھ کر دیکھ لو
کہ یہ اصلی پہ فٹ ہوتا ہے یا نہیں. اگر اصلی پہ فٹ ہو رہا ہے تو اصلی ہے، نہیں تو سمجھ لو کہ نقلی ہے. اب یہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، فیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو جانچنے کا جو آلہ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انبیاء اور اولیاء کی پیروی اور ان کے ارشادات و تعلیمات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے کسوٹی اصلی اور نقلی کو جانچنے کی. بو مسلم گفت من خود احمدم، دین احمد را بفن برہم زدم. ایک بو سلیمہ نام کا ایک شخص تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس کو قتل کر دیا گیا. اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کو بو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں. مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اس کو. اپنے آپ کو نبی قرار دیا تھا اس نے، اور اس کے قرار دینے کے بعد کچھ لوگ اس کے گرویدہ بھی ہو گئے تھے. تو مطلب فیک لوگوں کے گرویدہ لوگ بھی باعث بن جاتے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اور میں جو میرے سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے دین میں خرابی ثابت کروں گا. میں اس طرح کا جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بو مسیلم را بگو کم کن بتر، غر اول مشو آخر نگر. تو آپ کہتے ہیں کہ اس مسیلمہ کذاب سے جا کے کہہ دو کہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اصلی ہے وہ تا دیر باقی رہے گا، اور جو نقلی ہے وہ ایک وقت تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ تیری ابتدا ہے، تو اپنے آپ کو ابتدا کی طرح پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اپنے انجام کو بھی دیکھ کیا ہونے والا ہے. ای خلا وزی مکن از ہرس جمع، پس روی کن تاروی در پیش شمع. یہ دراصل بعض لوگ دولت جمع کرنے، دنیا میں عزت کمانے اور مختلف قسم کا کوئی بھی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے یہ رہنمائی کا کام اختیار مت کر. تو امتی ہے، تجھے چاہیے کہ امتی بن کر رہے اور اپنے نبی کا اتباع کرے، تاکہ تجھے راستے میں رہنمائی کی شمع مل سکے، تو شمع کے ساتھ چل سکے. ورنہ ہوگا کیا، تو رسالت کی شمع کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا. تو جب تک راستہ سیدھا ہے تو چلتا رہے گا اندھیرے میں، لیکن جب پتھر آ جائے یا گڑھا آ جائے تب تجھے پتا چلے گا کہ تو نے کیا کیا. شمع مقصد را نماید ہم چما، کی طرف داناست یا خود دام گاہ. اگر اصلی شمع تجھے حاصل ہو گئی ہے، روشنی دینے والی شمع، تو وہ تیرے مقصد کو چاند کی طرح روشن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ شمع تیرے پاس ہونا چاہیے، روشنی دکھانے والا تیرے ساتھ ہونا چاہیے، رہنمائی کرنے والا تیرے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تو اس سے جو روشنی نکلے گی اس سے تیرا راستہ روشن ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے چاند کی روشنی سے لوگوں کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے ہی طرف دانا، ہاں طرف دام گاہ. ادھر دانا ہے، کھاؤ، تمہارے کھانے کے قابل ہے، دوسری طرف جال ہے، تمہیں پکڑنے کے لیے دانا ڈالا گیا ہے. یہ شمع بتائے گی، روشنی بتائے گی. ایک طرف دانا ہے جو تمہارے کھانے کی چیز ہے، دوسری طرف بھی دانا ہے لیکن تمہارے پکڑنے کی چیز ہے. جانوروں کو جب پکڑا جاتا ہے جال میں تو دانا ڈالتے ہیں نا، اور وہ دانا دیکھ کر جانور چلے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. تو دونوں طرف بھی دانا ڈالا گیا ہے، لیکن ایک دانا آپ کے کھانے کے لیے ڈالا گیا ہے، ایک دانا آپ کو پکڑنے کے لیے ڈالا گیا ہے. تو ہدایت دینے والا جو روشنی والا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کھانے کا دانا کون سا ہے اور پکڑے جانے کا دانا کون سا ہے. گر بخواہی یا نخواہی باچراخ، دیدہ گردد نقش بازو نقش زاخ. چاہے تم چاہو چاہے تم نہ چاہو، اگر تمہارے پاس شمع ہے، ہدایت کی روشنی ہے، تو آسانی سے باز کی صورت، فیلکن کی صورت اور کوے کی صورت تمہارے سامنے واضح نظر آ جائے گی. چاہے تم اس فرق کو جاننے کی کوشش کرو یا نہ کرو، روشنی اگر ہے ہدایت کی تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا
کہ کرو کون سا ہے اور فیلکن کون سا ہے۔ گرچہ ای زاغاں دغل افروختند بانگ بازان سفید آموختند۔ اب یہ جو جعلی پیر ہیں ان کو آپ کوے کہتے ہیں، انہوں نے دھوکے بازی کا ایک چراغ روشن کیا ہوا ہے اور لوگ ان کو اصلی پیر سمجھ کے چلے جا رہے ہیں، اور دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے سفید بازوں کی بولی سیکھ لی ہے۔ سفید بازوں سے مراد یہ ریل دل والے اہل دل اولیاء اللہ ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں سفید باز۔ وہ لوگ سفید باز گزرے ہیں، ان کے منہ سے حکمت بھری پیاری پیاری روحانیت والی ترقی والی باتیں نکلی ہیں، انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں یا پڑھ لی ہے کہیں سے، اب آ کے وہی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی اللہ والا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے روشن تو کیا ہے چراغ اپنا، لیکن یہ فریب اور دھوکے کا چراغ ہے۔ بانگ ہدہد گر بیاموزت قطع راز ہدہد کو پیغام صبا۔ اگر کوئی قطع، قاف سے قاف تو الف، قطع یا قطع دونوں بھی پروننسیشنز ہیں اس کے، یہ قط سے بنا ہے، عربی زبان میں قط کہتے ہیں بلی کو، اور یہ قطع بنا ہے ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں، بلی کو نہیں کہتے، بلکہ ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اور اس کی جو پشت ہے وہ بلی کی طرح کی ہوتی ہے، اور پیٹ کے بال سفید ہوتے ہیں اس کے، اور بہت بلندیوں پہ اڑتا ہے، اور اس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب ایسے جعلی پیروں کو آپ قطع سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ قطع، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ٹریکلز، PTEROCLE، پی سائلنٹ ہوتا ہے، ٹیروکلز، تو ان کو آپ ٹیروکل سے یاد کر کے کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ٹیروکل ہے جس کو اردو زبان میں عام طور پہ کونج کہتے ہیں، تو اگر کونج ہدہد کی بولی سیکھ بھی لے، سلیمان علیہ السلام کے پاس جو پرندہ تھا ہدہد، اگر اس کی بولی اگر یہ کونج سیکھ بھی لے تو بولی تو سیکھ جائے گا، لیکن ہدہد نے جو کام کیا تھا، جو پیغام سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد لایا تھا، کیا وہ لا سکتا ہے؟ وہ نہیں لا سکتا۔ تو آپ بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں چاہے پڑھ کر رٹ لیں، لوگوں کے سامنے بیان کر لیں، لیکن وہ جو کمال ہے جو ان کے پاس تھا وہ اگر آپ کے پاس حاصل نہیں ہے تو پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ بانگ پر رستہ ز پر بستہ بداں، تاج شاہاں را ز تاج ہدہداں۔ کچھ پرندے ہوتے ہیں جو کھلے پروں والے ہوتے ہیں، اور کچھ پرندے ہوتے ہیں جو بندھے ہوئے پروں والے ہوتے ہیں۔ کھلے پرندے بھی چہچہاتے ہیں، پکارتے ہیں، اور بندھے ہوئے پرندے بھی پکارتے ہیں اور چہچہاتے ہیں، لیکن دونوں کی آوازوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اس آواز کو پہچانو۔ بندھا ہوا پرندہ چاہے کتنا پکار رہا ہوگا، لیکن اس کی آواز میں وہ چہک نہیں ہوتی جو کھلے پرندے میں ہوتی ہے۔ شاہوں کے سر پر بھی ایک تاج ہوتا ہے جو لوگ پہن لیتے ہیں، لیکن ہدہد کے سر پر بھی ایک تاج ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے، قدرت نے اس کے سر پر لگایا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں تاج برابر نہیں ہوتے، اس کے اندر پہچان پیدا کرنا چاہیے۔ حرف درویشاں وہ نکتے عارفاں، بستند ای بے حیایاں برزباں۔ جو فقیر لوگ، جو درویش لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے اچھی اچھی باتیں بیان کی ہے، راز کی باتیں بیان کی ہے، روحانیت کی باتیں بیان کی ہیں، عارف لوگ، عرفان والے جو نکتے انہوں نے بیان کیے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے بیان کیے ہوئے نکتوں کو رٹ لیا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ کاپی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ہر ہلاک امت پیشی کے بود، زاں کے چندل را گما بردند اود۔ پہلے امتوں کی جو تباہی بربادی ہوئی یہی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے اس کا استعمال نہیں کیا۔ دیکھیے آپ یہاں پر مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے چندل، چندل فارسی میں کہتے ہیں، اس کو ہندی میں چندن کہتے ہیں اور اردو میں سندل کہتے ہیں۔ یہ اصل فارسی لفظ ہے چندل، تو اب یہ چندل لفظ کو اردو میں سندل اور ہندی میں چندن کر دیا گیا۔ تو سندل کی بھی ایک لکڑی ہوتی ہے، جھاڑ سے ہی نکلتی ہے، جھاڑ کی لکڑی ہوتی ہے، لیکن کتنی خوشبو دیتی ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے اود،
ہمارے پاس تو عود بھی خوشبودار لکڑی کا نام ہے، لیکن فارسی میں اصل میں عود لکڑی کو کہتے ہیں، چوب یا عود، یہ جو کلمات ہے فارسی میں، یہ صرف لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس عود خوشبودار لکڑی بن گئی ہے، لیکن یہاں پر آپ عود سے مراد خوشبودار لکڑی نہیں لے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نارمل لکڑی۔ تو نارمل لکڑی اور سندل کی لکڑی دونوں برابر نہیں ہوتی۔ نارمل لکڑی کو جلا دیا جاتا ہے، سندل کو جلائے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس فرق کو سمجھو، دکھائی دینے میں تو دونوں بھی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے وہ بھی لکڑی ہے۔ دور سے دیکھو عام لکڑی بھی لکڑی دکھائی دیتی ہے، سندل کی لکڑی بھی لکڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کو جلاؤ یا ان کے قریب جا کر ان کی بو سونگو، تب پتا چلے گا کہ عام لکڑی کیا ہے اور سندل کی لکڑی کیا ہے۔ لوگوں نے اس فرق کو نہیں پہچانا، اس لیے برباد ہو گئے۔ بود شاں تمیز کاں مظہر کند، لیک ہرس و آس کو کر کند۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوت تمیز دی تھی پہچاننے کی، اگر انہوں نے اس عطا کردہ تمیز کی قوت، پہچاننے کی جو صلاحیت ہے، اگر اس کا استعمال کیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر لالچ اور حرص بھری ہوئی تھی۔ جب لالچ اور حرص پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کی یہ جو صلاحیت ہے پہچاننے کی، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ کور یہ کوراں ز رحمت دور نیست، کور یہ حرصست کا معذور نیست۔ اگر آدمی ریل میں اندھا ہے، قدرتی طور پر اندھا ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ ریل میں اگر اندھا ہے آدمی تو اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہوتا اندھا، لیکن اس معنی میں جو اندھا ہے، لالچ کی وجہ سے جس نے اندھاپن اختیار کر لیا ہے، اس کے برائی سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا جو رزلٹ ہے، خراب رزلٹ، اس کے سامنے آئے گا ہی آئے گا۔ تو اس لیے پہچان ضروری ہے، پہچانو اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ اس حوالے سے آپ اور دلچسپ باتیں بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا